اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ودود، محبت کرنے والا، ایک صفت ہے۔ اس صفت کو کیسے ایکسپیرئنس کیا جا سکتا ہے؟ یہ محبت جس کو ہم سمجھتے ہیں، کیا یہ وہ ہے، یہ کچھ اور ہے؟ یہ اتنا میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کو میں سادہ ترین اس کا جواب کیسے دوں۔ یہ سوال گہرا ہے، پوچھ تو آپ نے لیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس کو پریکٹس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار کرنے والا ہے، خالق لونگ ہے، اللہ تعالیٰ لونگ ہے۔ اس کی نشانی آپ کو ہر زندہ مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے، وہ زندہ مخلوق اپنے بچے کو کیسے پالتی ہے، اپنے بچے کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہوتا ہے۔ ایک کنیکشن وہ ہے جو پالنے کی جبلت ہے، لیکن ایک کنیکشن ہے جو کمپیشن کی جبلت ہے، پھر ایک ہے جو اس کے ساتھ کنیکشن کی جبلت ہے۔ یعنی کہ ماں میں 3 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک کمپیشن ٹورڈز دا چائلڈ، ایک نرشمنٹ ٹورڈز دا چائلڈ، اور ایک اس سے بھی گہرا ایک پیور کنیکشن ود دا چائلڈ، جو محبت آپ نے جو لفظ استعمال کیا یہ نظر آتی ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کو زمین پہ پریکٹس کیسے کرتے ہیں، ایکسپیرینس کیسے کرتے ہیں؟ اس کو زمین پہ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو عبد الودود بننا پڑے گا۔ اور عبد الودود بننا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ۔ مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو سادہ زبان میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ چلو سادہ زبان میں ایک مثال میں دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک ماں ہے، چڑی ہے، اس کے اندر ممتا جاگ جاتی ہے۔ اب تم ممتا کے جیسے میں نے تمہیں 3 حصے بتایا، تم صرف ایک حصہ لے لو۔ اس کے دل میں ودود جو اللہ ہے وہ اس کے دل میں ایک احساس ڈالتا ہے، ایک انسپریشن ڈالتا ہے، بچے پیدا کرو، اور اس کے دل میں ایک محبت جاگ جاتی ہے۔ اس محبت کے پیچھے اس نے اپنا کھانا بھی تلاش کرنا ہے، پینا بھی تلاش کرنا ہے، وہ ایک خاوند تلاش کرتی ہے، پھر اس کے بعد اڑتی پھرتی رہتی ہے، گرمی میں، دھوپ میں تنکے جمع کرتی ہے، دن رات تنکے جمع کرتی ہے، ایک گھونسلہ بناتی ہے۔ سوچو اس کو کتنا پسینہ آتا ہوگا۔ پسینے کے ہمارے جسموں میں جیسے پسینہ آتا ہے، اس کو ایگزاسشن ہوتی ہوگی، کتنی ایگزاسشن ہوتی ہے۔ اور وہ اس وقت عبد الودود بنی ہوئی ہے، اور وہ اس محبت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن بچے دے گا، اور میری یہ جو جبلت ہے میرے اندر، اس کو تسکین ملے گی، یہ محبت پوری ہوگی۔ اس کے پیچھے وہ گھونسلہ بناتی ہے، بناتی ہے، بناتی ہے، بناتی ہے، کبھی کھانا نہیں ملتا پورا تو بھوکی بناتی ہے،
اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ بھاری ہو جاتی ہے، پھر انڈے اٹھائے پھر رہی ہوتی ہے، کووں سے بچ رہی ہوتی ہے، چیلوں سے بچ رہی ہوتی ہے، نیولوں سے بچ رہی ہوتی ہے جب زمین پہ چگ رہی ہوتی ہے، پھر انسانوں سے بچ رہی ہوتی ہے، آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ بچتے بچاتے آخر کار وہ انڈے دیتی ہے اور اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کی 14 دن کی 15 دن کی ایک نئی تپسیا شروع ہوتی ہے، جس میں وہ کھاتی بہت زیادہ کم ہے، اور گرمی کے مہینوں میں وہ انڈوں کو اپنے نیچے گرم کر رہی ہوتی ہے، اور آج کل کی گرمی جیسے پڑتی ہے تم اندازہ کرو ذرا۔ یہ ساری مشقت وہ اٹھاتی ہے، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور تو نیا کٹا کھل جاتا ہے۔ اب ان بچوں کو بارش سے بچانا ہے، ان بچوں کو دھوپ سے بچانا ہے، ان بچوں کو بجلی سے بچانا ہے، ان بچوں کو آندھی سے بچانا ہے۔ پہلے اس نے صرف ایک اپنا پیٹ بھرنا ہوتا تھا، اب اس کے گھر میں 4 بچے پیدا ہو گئے، اب اس نے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے، تو کتنا اس کو اڑنا پڑتا ہوگا، کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اب نیا کٹا کھل گیا۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کو اڑنا بھی نہیں آتا، اور چیلیں بھی ہیں اور کوے بھی ہیں اور نیولے بھی ہیں، پھر وہ ایک نئے خطرے میں سے ان کو گزارتی ہے، اور پھر یہ گزر جاتا ہے سارا، اور بچے جوان ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر ایک شاخ پہ اکیلی بیٹھ کے اللہ کے گانے گاتی رہتی ہے۔ تو اس سارے میں مشقت کسی دوسرے کے لیے مشقت اٹھانے کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس ساری کہانی میں کسی دوسرے کے لیے مشقت اٹھانے کے علاوہ اور کیا تھا؟ اس ساری کہانی میں کسی دوسرے کو پھلتا پھولتا دیکھ کے اس پہ خوشی منانے کے علاوہ اور کیا تھا؟ تو اس چڑی نے اس الہام سے لے کے اس کے انجام تک حاصل کیا کیا؟ اس چڑی نے اس الہام سے لے کے اس کے انجام تک حاصل کیا کیا؟ اس کے اپنے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں، ہاں، تو اس نے حاصل تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ محبت ایسے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو سادہ ترین کر کے آپ کے سامنے کیسے اس کو بیان کروں۔ سادہ ترین کر کے، یہ میں نے اس کی سادہ ترین مثال دی آپ کو۔ انسان اس کے الہام سے لے کے اس کے انجام تک اس سے بہت زیادہ مشکلیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، اس سے بہت زیادہ، آپ کی توقع سے اور سوچ سے بھی زیادہ، اور اس چڑی کی کہانی سے بہت بڑی کہانی بناتا ہے۔
اس کے الہام سے اس کے انجام تک. بہت بڑی کہانی، لیکن اس کہانی کی ترتیب ہوتی ایسی ہی ہے. اس میں کچھ ملنے کی آمیزش نہیں ہو سکتی کہ مجھے کچھ ملے گا اس کے اینڈ میں. اگر اس کے انجام میں کچھ ملنے کی خواہش ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری محبت اپنے رتبے سے گر گئی ہے. تو یہ اس کا سادہ ترین سا جواب ہے. ہاں، اگر محبت میں چوٹ لگے گی، یعنی کہ محبت اپنی جگہ سے گر گئی ہے، تو پھر تم آئی آئی کرو گے، یعنی کہ شاعر بن جاؤ گے. کیا کہا؟ آئی آئی کرو گے، شاعر بن جاؤ گے اگر محبت اپنی جگہ سے گر گئی ہے تو اس لیے کیوں اتنے مشکل سوال میرے سے کر رہے ہو؟ باقی تھوڑا 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 اس کو ہم سارے مختلف لیولز پہ، مختلف جگہوں پہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، لیکن جو اس کی ایکسٹریم فارم ہے وہ سیکریفائس ہے، جو اس کی پیور فارم ہے. پیور فارم میں محبت سوائے قربانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں. بیسیکلی اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے قربانی کے. اس میں کچھ ملتا نہیں ہے، یہ بعد میں کچھ مل گیا تو مل گیا. ورنہ سادہ زبان میں محبت صرف اور صرف دوسرے کا خیال رکھنے کا نام ہے. صرف اور صرف. بہت سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں. تو بس جس سے محبت ہے اس کا خیال رکھو، اور تھوڑے سے اس خوف میں بھی مبتلا رہو کہ کہیں میری محبت مجھ سے قربانی نہ مانگ لے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ ٹیچ کرنا ہوا، کوئی وزڈم سکھانی ہوئی، کوئی لیسن دینا ہوا، اور اس نے تم سے قربانی مانگ لی کیونکہ تم نے کسی وقت کوئی دعا ایسی کر دی تھی، تمہیں محبت کرنے کا بہت شوق تھا جیسے ہر ٹین ایجر کو ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے انڈو پاک میں، تو پھر کافی گڑبڑ ہو جائے گی اگر تم سے قربانی مانگ لی گئی. تو اس لیے بندے کو ہمبل رہنا چاہیے، اپنے آپ سے بہت زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی محبت کے اعلیٰ درجات کو سمجھنا اور ان جگہوں پر سے گزر جانا یہ آسان کام نہیں ہے، بالکل بھی آسان کام نہیں ہے. تو بے لوث محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں سے کر سکتے ہیں. یہ بندے واپس اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں کر سکتے. ہم بس تھوڑی 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 کر سکتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے.